يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات اور اس کے نقوش اس کے دل پر آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، کامل ایمان والوں کو ابھی وہ وقت یاد نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔ صحیح۔ میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ توجہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی توجہ جو ہے نا اس کا مثل نہیں ہے کوئی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی تھی، اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا تھا۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بجائے صرف نفس اور خواہشات۔ اگلا جو حصہ ہے اس ملفوظ کا وہ یہ ہے، جی، ام کیف یرحل الی اللہ وہو مکبل بشہواتہ۔ جو ابھی ہم نے سارے گفتگو کی کہ دل منور کیسے ہو، تو اس جملے کے اندر دل کے علاج کی جو مشکلات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ وہ مکبل بشہواتی ہی، انسان جو ہے وہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کے حصار میں قید ہے۔ اور یہ جو ہے چیز ام الامراض ہے۔ ام الامراض ہے یعنی امراض کی ماں ہے یہ کیفیت۔ یعنی چونک جانا چاہیے، ہوشیار، ڈر جانا چاہیے بلا شبہ۔ مطلب والدین کی فرمانی یہاں سے ہوتی ہے۔ والدین نے کہا بیٹا یوں کر لو، وہ بیمار پڑے ہیں، دوا منگوا رہے ہیں، نہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں جناب۔ اللہ اکبر۔ مطلب دل چاہ رہا ہے وہ اٹھ کے نہ جائیں، سین چل رہا ہے، تڑپتے رہے لیکن اس نے اپنی خواہش کو ترجیح دینی ہے۔ صحیح ہے۔ نماز چھوڑنے کا معاملہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ سستی ہو رہی ہے، دوستوں کی محفل چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، جب نیند سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ صحیح ہے۔ تو انسان جب خواہشوں کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور پھر کیسے جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، یہ مشکل ہے۔ صحیح۔ مطلب کیا اس میں یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا جائز قسم کی خواہشات کا غلبہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہیے؟ کیا یہ بھی دل کے لیے نقصان دہ بنے گا، یا ناجائز؟ جس طرح ابھی آپ نے اگزامپل دی، مثال کے طور پر ٹی وی پہ کوئی ایسا سین چل رہا ہے کہ جس کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، ادھر ماں تڑپ رہی ہے اور وہ دوا کے لیے کہہ رہی ہے لیکن یہ منہمک ہے یہاں پر، اور ایک ہے کہ اگر وہ جائز سین دیکھ رہا ہوتا، جی جی جائز سین دیکھ رہا ہوتا اور ماں تڑپ رہی ہوتی، تب بھی کیا حکم ہوتا ہے اس کے لیے؟ اوکے، تب بھی اس کے لیے جو نا وہ ناجائز ہی ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب کوئی اور انسیڈنٹ ہے، کوئی اور سچویشن ہے، اس میں جائز قسم کی خواہشات کا غلبہ ہے اور میں یہی بس خیالی پلاؤ میرے دن پکاتا رہتا ہوں، یہی میرے سر پہ مسلط رہتا ہے، اس کا بھی کوئی دل کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے؟ کیونکہ فی زمانہ شاید یہ کیفیات تو ہماری ہوتی نا کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور ہم یہی تانے بانے بنتے رہتے ہیں، پلاننگ میں نے کرتے کیا رہتے کہ ہیں۔ اخلاقیات ہیں، ان اخلاقیات میں ایک چیز ہے حرص، اور ایک ہے مال کی محبت۔ صحیح۔ دونوں ہی قابل مذمت ہیں۔ اوکے۔ اب مال کی ضرورت ہونا اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کو گزر بسر کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے، جی جی، اپنی اولاد کی کفالت کے لیے رزق کا حصول ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے رزق حاصل کرتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ صحیح۔ تو یہ اسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مال کی محبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ مال کی محبت کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب انسان صبح دیکھے نہ شام مال ہی کے اس میں مطلب کہ پڑ جائے،
دھن میں پڑ جائے اور پھر کیا ہو کہ پڑوسیوں سے اچھا گھر بنانا ہے. یہ ضرورت تو نہیں ہے نا, ضرورت اس کی کچھ اور ہے, مگر یہ مطلب کہ فلاں نے شادی کی تھی تو یہ کیا تھا, میں اس سے زیادہ کروں گا. اوکے. فلاں کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو میں اس سے مہنگے میں پڑھاؤں گا. فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں اس سے اچھی گاڑی لوں گا. تو اب جو ہے وہ دنیا میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ جو مال کی محبت کا انداز ہے یہ گمراہ کن ہے. پھر تکبر کے لیے, مطلب دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے مال حاصل کرتا ہے. تو ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ممنوع ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو مباح کے درجے میں ہوتے ہیں. اب مال کمانا بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. تو درجے ہیں اس کے. ٹھیک. تو مشکلات یہ ہیں اصلاح قلب کے لیے کہ انسان کے گرد حصار ہے اس کی خواہشات کا. ٹھیک. اب دیکھیں نا, کسی کو بلائیں کہ بھئی آ جاؤ بیٹھو اجتماع میں, تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ جی اور اجتماع میں جاؤں گا تو مجھے داڑھی رکھنی پڑ جائے گی. اب اس کی جو خواہش ہے اس نافرمانی کے جاری رکھنے کی, وہ اسے منع کر رہی ہے آنے کے لیے. اور اس کو جبکہ پتا ہے کہ نیک بن جاؤں گا, یہ ایسا ماحول ہے, چانس ہے بلا شبہ. اب وہ جو خواہشات ہیں وہ حجاب ہیں, وہ پردہ ہیں, رکاوٹ ہیں. صحیح. تو قدم قدم پر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول نہ کرنے کے باعث چوٹیں کھاتا ہے, غلطیاں کرتا ہے. صحیح. مزید فرماتے ہیں ام کیف یطمع ان يدخل حضرت اللہ, بندہ جو ہے اللہ کے حضور کیسے جا سکتا ہے حالانکہ جو غفلت کی ناپاکی ہے تو وہ اس سے یہ پاک ہی نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اب ہر ایک کے اپنے درجے ہیں. ٹھیک. یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, یا یوں سمجھیے آپ کہ ایک آدمی اذان ہو رہی ہے اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے, صحیح, بیٹھا ہوا ہے, یہ غفلت ہے. صحیح. نماز جماعت ہو گئی, نماز کا وقت ختم ہو گیا, قضا ہو گئی, یہ بھی غفلت ہے. صحیح. تو ایک تو اس غفلت سے نکلنا ہے. صحیح. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں, یوں سمجھیں آپ کہ بیدار مغز رہنا ہے, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. پھر مزید اس کے درجے ہیں, اور آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنے کے. ماشاءاللہ. وہ کہاں جانا ہے؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. اللہ اللہ. کہ جن چیزوں کو نیک لوگ نیکیاں سمجھتے ہیں, جو ابرار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں, جی جی, ان کے نزدیک تو یہ کام گناہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اس کی ایک مثال. جی جی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی چڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اوپر کی منزل پر جا کر معمول تھا کہ پورے رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. ٹھیک ہے. دل میں خیال آیا کہ آج سردی ہے, کیوں نہ آدھا قرآن پڑھ لیا جائے. صحیح. تو ایک پاؤں اوپر تھا اور ایک نیچے تھا, وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور ساری رات وہیں کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اور وہیں رات گزارتے ہیں اسی کی حالت کے اندر. سبحان اللہ. اگر وہ آدھا قرآن پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا. صحیح. آدھا قرآن پڑھنا نیکی تھی. صحیح. ماشاء اللہ. لیکن انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. اور جو ان کا ایک عمل جاری تھا اس عمل کو ترک نہیں کیا. تو یہ ایک محاورہ ہے کہ وہ کام کہ جو نیک لوگ اسے نہ جانے کیا سمجھتے ہیں, جو مقربین ہیں ان کے نزدیک تو وہ کام گناہ ہوتے ہیں. مطلب وہ اس سے بچتے ہیں اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس پر اکتفائی کرنا, مطلب کیا اکتفا کیا جائے. صحیح. ماشاء اللہ. تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے غفلت کی جو نحوست ہے اس سے پاک ہونا پڑے گا. ماشاء اللہ. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر جیسے نماز مسلمان کی معراج ہے. ماشاء اللہ. اسی طریقے سے
ان بات قلب کی چل رہی ہے، دل کی چل رہی ہے جی جی کہ دل کو یاد الہی سے بندہ بسا لے. بسا لے، ماشاء اللہ. تو اب یہ کیسے بسے گا؟ یاد الہی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ نعمت غفلت کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گی. صحیح. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر جی جی مجھے یاد ہے، میں اولا کلاس میں پڑھتا تھا. اللہ اللہ. درجہ اولا میں درس نظامی میں جو کلاس 1 ہے، فرسٹ کلاس. جی 1996 میں. ٹھیک. تو فقی اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. پاکستان تشریف لائے. اچھا اچھا اچھا. گودرا کالونی میں جامعہ ہوتا تھا اس وقت، مسجد المدینہ اس کا نام تھا. ٹھیک. تو وہاں تشریف لائے، طلبہ میں انہوں نے بیان فرمایا ماشاء اللہ. اور ہمیں نصیحت فرمائی. اچھا. اور یہ شعر انہوں نے بیان کیا، تو کافی عرصہ مجھے یاد رہا یہ شعر. شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ امام شافعی کے استاد ہیں حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گناہوں سے دور رہو. فإن العلم نور من نور اللہ، کہ علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِلْعَاصِي، اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. اللہ اللہ. تو یاد الہی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی غفلت سے نکلنا ہوگا. کوئی فارمولا ہے مفتی صاحب کیسے غفلت سے نکلا جائے گا؟ خواہشات کے جب یہ حصار بنے ہوئے ہیں انہیں کیسے عبور کیا جائے گا؟ ماحول کو تبدیل کیا جائے. ماحول جو ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. انسان ماحول کو تبدیل کرے. پھر غفلت سے نکلنے کے اسباب جو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اختیار کرتے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگوں کو موقع ملتے ہیں. موقع سب کو ملتے ہیں، لیکن بعض ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض نہیں اٹھاتے. ماشاء اللہ. اب آپ دیکھیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو لوگ آتے ہیں، گلوکار آتے ہیں، فنکار بھی آتے ہیں. یعنی پچھلی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہے. تو کیا تھا، ایک غفلت میں تھے. پھر جب ماحول تبدیل ہوا تو اب ان کی جو فکر ہے وہ کہیں اور ہو گئی. صحیح. تو جس ماحول میں انسان رہتا ہے اسے اس کی جو سوچ ہے اسی کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ایک طالب علم ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. صحیح. وہ میڈیکل کے طلبہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ میڈیکل میں جناب یہ شعبے ہوتے ہیں، یہ شعبے ہوتے ہیں، یہ شعبے ہوتے ہیں. آہستہ 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 اس کا دل بنے گا کہ میں تو فلاں شعبے میں جا کے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی صحبت انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے تو پھر اس کا مائنڈ یہاں بنے گا. صحیح. تو یہی کیفیت ہے اچھے اور برے معاملات کی. تو انسان کی اگر صحبت بری ہو تو پھر غفلت طاری رہتی ہے. تو صحبت بدلنا. پھر یہ ہے کہ اذکار بندے کو جو ہے نا غفلت سے دور کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی، درود پاک کی کثرت. کیا کہنا. ایک اور بڑا اہم سبب غفلت سے محفوظ رکھنے کا وہ ہے طریقت. جب بندہ کامل شیخ کی بیعت کر لیتا ہے تو اس کا بھی اسے روحانی فائدہ پہنچتا ہے اور کہیں نہ کہیں زندگی میں یہ آ جاتا ہے واپس. سبحان اللہ. ورنہ کم از کم جو ہوتا ہے نا احساس ندامت، وہ ضرور رہتا ہے. اگر آپ مشاہدہ کریں گے نا تو مسلمانوں کی جو طبیعتیں تبدیل ہوئی ہیں نا، وہ عقیدت کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہیں. مثبت عقیدت کی وجہ سے. وہ عقیدت نہیں جو آج کل کے سیاست دانوں کے ساتھ لوگوں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہیں مار دو تو مار دیتے ہیں، توڑ دو تو توڑ دیتے ہیں. وہ عقیدت نہیں جو اہل اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت رہی ہے، صالحین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ جو عقیدت رہی ہے. عقیدت سے معاشرہ بنتا ہے اور عقیدت آتی ادب سے. انسان کا جو مزاج ہے وہ معتدل ہو اور با ادب ہو. با ادب ہی عقیدت مند ہوگا. سبحان اللہ. بے ادب بڑے عقیدت مند ہوتا ہے. صحیح. تو
آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، داتا گنج بخش حاجی بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، جی جی کیا ہے کہ عقیدت ہے. آج لوگوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. ایک طبقہ ایسا ہے جی کہ جی جو صرف عرس منانے جاتا ہے، ٹھیک اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جب یہ لوگ حیات تھے صحیح. اور اس وقت جو انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بدلا، تو ایک روحانی طاقت تھی اور لوگوں کی عقیدت تھی. ماشاء اللہ. تو انسان جب بن جاتا ہے نا ایک چیز سے، جی 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 تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عقیدت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. تو پھر بندہ کہتا ہے یار میرا مرشد مجھے یہ بات کہہ رہا ہے، کر لو یار، میرا پیر مجھے یہ بات کہہ اللہ رہا ہے. اللہ. مطلب آپ 10 دفعہ سمجھاتے رہے، ہمارا صحیح. اپنا تجربہ ہے جی جی کہ 10 دفعہ سمجھاتے رہے، وہ دل میں بات نہیں اترتی. صحیح. لیکن وہ بات امیر رسول کی طرف سے اگر آ جائے بس صحیح. تو پھر بہت سارے لوگ اسے فالو کرتے ہیں. الحمدللہ. کیا ہے کہ طریقت کی اپنی برکتیں ہیں، اور ماشاء پھر اللہ. ایک عقیدت کا جو رشتہ ہے جب قائم ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی وہ ثمرات ظاہر ہوتے ثمرات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. ہیں. ماشاء اللہ. اور پھر علماء کی جو اطاعت ہے جی جی کہ جو سنا اس پر عمل کرنا ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو صحیح ہے صحیح ہے. فائدے کے بعد نظر آئے تو ٹھیک ہے، نہیں نظر آئے تو وہ نہیں یار بھائی، ہم نہیں نہیں. مانتے. جی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی بلا ہے. شبہ. آگے فرماتے ہیں ام کیف یرجو ان یفہم دقائق الاسرار وهو لم یتب من حفواته. اور انسان جو ہے وہ جو اسرار ہیں، مطلب اسرار سے کا لفظی معنی تو راز ہے. جی جی راز کی باتیں یا یوں کہیں اسرار جو روحانی اسرار، علم و حکمت کی باتیں ہیں. جی جی علم و حکمت کی باتیں وہ کس طرح سیکھے. ٹھیک. قرآن پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. اللہ اللہ اللہ. قرآن پڑھنے والے آج بھی ہیں، صحیح. لیکن وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ فرماتے ہیں کس طرح پیدا ہو کہ انسان اس گناہوں بھری زندگی سے تھکے تو پیدا ہو نا، باز آئے تو پیدا ہو. تو اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع. جب بندے کی فکر کا ہدف یہ ہو کہ میں نے اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. ماشاء اللہ. تو جب یہ فکر بڑھتی ہے تو پھر بندہ آگے چلتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بہت ہی پیاری آیت. مرحباً مرحباً. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، توجہ اللہ کرو. ٹھیک. اور اس کے حضور گردن رکھو. کیا کہیں؟ گردن رکھنا ایک استعارہ ہے. صحیح. یعنی دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایک طرف. سبحان اللہ. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم عذاب کا شکار ہو جاؤ. ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ جو تبویب الحکم ہے جی جی امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جی جی اس کی بھی ایک شرح ہے. اچھا اچھا. جب ہم نے کتاب پر تبصرہ کیا تھا تو اس کتاب کا تذکرہ نہیں ہوا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں شیخ محمد جاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک. مکہ شریف کے بزرگ تھے، میلاد پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. اچھا 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 اچھا. ماشاء اللہ. تو انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہے اسی تناظر میں، حکمت کے ذیل میں یا اس کے ڈیفینیشن کے اندر. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ، ان کا واقعہ ہے کہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے. اللہ اللہ. تو ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے اپنے قافلے والوں سے توجہ ہٹائی اور ایک اور جانب چلنا شروع کر دیا. اچھا. 3 دن تک چلتے رہے. فرماتے نہ مجھے کھانے کا خیال آیا نہ پینے کا خیال آیا، میں چلے جا رہا ہوں. ایک باغ میں جا کر میں پہنچا، بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت باغ، اوپر سے آبشار گر رہی ہے.
کہ ایک جماعت میرے پاس آئی، پتہ چلا یہ جنات ہے. تو کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم جنات ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی. جی جی. ہم کسی مسئلے میں اختلاف کا شکار تھے کہ صحیح کیا ہے. ٹھیک. دعا مانگی تھی کہ کسی کو ہماری طرف بھیج جو ہمیں درست بات بتائے. اچھا. اللہ اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ جہاں سے میں اپنے ساتھیوں سے رخصت ہوا ہوں وہ علاقہ کتنا دور ہے؟ تو جنات نے بتایا کہ 3 مہینے کی مسافت ہے. 3 مہینے کی مسافت ہے. 3 مہینے کی مسافت ہے. اللہ. تیسرے دن آلموسٹ وہاں پہنچ چکے تھے. زمین سمیٹ دی گئی ان کے لیے. صحیح صحیح. اور جنات نے کہا کہ آج تک اس جگہ پر کوئی نہیں آیا ہے سوائے ایک نوجوان کے. سوائے ایک نوجوان کے. تو وہ نوجوان آیا ہمارے پاس. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نشا پور سے آیا ہوں، 7 دن ہو گئے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے نکالا؟ صحیح. کہنے لگا اس آیت نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. بس میں اس آیت جو میں نے تلاوت کی اور اس کے اندر جو مطلب ہوتے ہیں لوگ، تار چھڑا دل کا اور بس نکل پڑا گھر سے. تو اب اس آیت میں جو ذکر ہے کہ عذاب آنے سے قبل اللہ کی طرف رجوع لاؤ عز و جل. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتاؤ یہ انابت کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا کیا ہے؟ فرمایا یعنی انابت کا جب ان سے ترجمہ تشریح پوچھی گئی کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے پھیر دے تجھ سے اپنی طرف. یہ انابت ہے کہ انسان، وہ بات وہیں آ جاتی نا، انسان کی اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات، اپنے فوائد، اپنے ثمرات. تو انابت کی تفسیر انہوں نے یہ بیان کی کہ جب اللہ رب العزت کسی پر انعام فرمائے اور خود اس کی ذات سے پھیر کر اسے اپنی طرف کر دے، یہ انابت ہے. یعنی اعلیٰ ترین درجہ ہے انابت کا. اسے دوسرے الفاظ میں آپ فنا فی اللہ کہہ سکتے ہیں. پھر ان سے پوچھا کہ عذاب سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگا مطلب ایک صوفیانہ تفسیر انہوں نے بیان کی، ورنہ اس سے اور تفسیریں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک. کہ عذاب سے مراد ہے فراقت کا عذاب، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے پھر جائے، اس کی انابت نہ رہے تو پھر یہ عذاب میں، مشکلات میں ہے، غفلت میں ہے. تو پھر جنات کی جماعت نے انہیں بتایا کہ ہوا یہ کہ اس نے یہیں کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری اور انتقال کر گیا. اللہ اللہ. یہ اس کی قبر ہے. اچھا. قبر دکھائی کہ یہ اس کی قبر ہے اور یہ یہاں مدفون ہے. تو بہت سارے اس واقعے کے اندر جو ہے وہ عجائبات ہیں، حکمت کے مدنی پھول ہیں کہ ان کی مشکل تھی، ہو سکتا ہے وہ دینی مشکل ہی ہوگی، بظاہر یہ لگ رہا ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا سبب فرمایا ماشاء اللہ. پھر اس نوجوان کے دل کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نے جوش مارا تو پھر یہ نکل پڑا. اور انابت کا معنی جو اس سے اللہ تعالیٰ کے اس ولی سے ظاہر ہوا وہ ہم نے سنا. سبحان اللہ. تو یہ جو نقطہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھیں نا، ایک دینی مشکل بھی آسان کس طرح ہوتی ہے. صحیح. صاحب غیث المواہب اسی حکمت کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اچھا. کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوتی ہے احمد بن الحواری سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دونوں کا نام احمد ہے. جی جی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن ابی حواری سے فرمایا، میں دوبارہ لے رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوتی ہے احمد بن ابی الحواری سے. ٹھیک. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن ابی الحواری سے فرمایا، یا احمد حدثنا بحکایت سمعتها من استادی کا. اے احمد مجھے کوئی حکایت سنائیں جو آپ نے اپنے استاد
ابو سلیمان سے سنی ہو. تو یہ ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک حکایت سناتے ہیں. اچھا، سننے والا بھی، جو فرمائش کرنے والا بھی مقام کیا ہے؟ جی ہاں. اور سنانے والا حکایت سنانے سے پہلے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ کہو بغیر کسی تعجب کے. اللہ اللہ. ایک ہوتا نا انسان متحیر ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، حیرت میں پڑتا ہے. سبحان اللہ کہتا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جس طرح تعجب کے اندر اسے طول دیا جاتا ہے، سبحان اللہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا بندے کی. ٹھیک. تو تعجب یہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسی کیفیت کے اندر سبحان اللہ کہا. ٹھیک. تو اب انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے، اذا اعتادت النفوس علی ترک الآثام، جب نفوس بندے کہہ لیجئے، نفس کہہ لیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جالت فی الملکوت، پھر نفوس پاکیزہ ہو کر ملکوتی بن جاتے ہیں، اور پھر بندہ جو ہے وہ اچھائیاں کرنے لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ. من غیر ان یودی الیہا عالم علما، اور وہ اچھائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اگر اس نے کسی سے سیکھا نہ ہو. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلے تو انہوں نے مطلب ان کو پتا تھا اس مقام پر ہیں، صحیح، اور سبحان اللہ کہلوایا، اور وہ انہوں نے اسی کیفیت میں کہا. ٹھیک. پھر انہوں نے جو یہ بات بیان کی، اس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عمل تھا اس سے اس کو تقویت دی کہ دیکھیں جب اس مقام پر بندہ آتا ہے تو پھر وہ غفلت اس پر طاری نہیں ہوتی، ماشاءاللہ، تو غیبی مدد بھی ہوتی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دفعہ کھڑے ہوئے یہ بات سن کر. اچھا. جب نفوس جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں تو ایک ملکوتی صفت ان پر طاری ہوتی ہے، اور پھر جب کسی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ نیکی کا کام ہی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ان کے یعنی کام میں راہ راست کا عنصر آ جاتا ہے. ٹھیک. ثواب کا عنصر آ جاتا ہے، سواد والا ثواب. ٹھیک. درستگی کا عنصر آ جاتا ہے. صحیح. 3 مرتبہ کھڑے ہوئے، فرمایا ما سمعت فی الاسلام بحکایت اعجب الی من هذه، اس سے عجیب حکایت میں نے نہیں سنی. اللہ اللہ اللہ. پھر ایک حدیث بیان کی. اچھا. سبحان اللہ. کہ من عمل بما علم، اللہ اللہ، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا فرماتا ہے جو اس نے نہیں سیکھا ہوتا. سبحان اللہ. تو علم پر عمل کی برکت سے بندے کو وہ چیزیں آ جاتی ہیں، عمل کرنے کی برکت سے دینی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اس طرح قوم جنات کی ہوئی. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر فرمائے، آمین، اور اپنی محبت نصیب فرمائے. آمین. جو باتیں ہم نے کی ہیں خود ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں، قسط میں، مزید تصوف کے مدنی پھول لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا ترجمہ کنز ایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.